نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، چند نشستوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ زندگی راحتوں کے اسباب سے نہیں سنورتی، ان اسباب میں جب اللہ کا حکم آتا ہے اور برکتیں ساتھ ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں تو پھر سیدھے سادھے اسباب بھی زندگی کو پرسکون بناتے۔ اولادیں ہوتی ہیں، دیکھ دیکھ کے سکون ملتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، گھر راحت کدہ بنتے ہیں، اذیت کدہ نہیں بنتے۔ اب ایک مسلمان، اچھا جتنی باتیں میں نے آپ سے عرض کی اس کے پیچھے قرآن حدیث، اب ہم اس بات کو تلاش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک ایک سبب واضح کیا جائے کہ اس عمل سے یہ برکتیں آتی ہیں، اس عمل سے یہ برکتیں آتی ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں وہ اسباب لے کے آئیں۔ تو سب سے پہلے آج اس کو لیتے ہیں، مثلا میرا گھر، میرا خاندان، میرا ادارہ۔ اب اس میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر میرے گھر میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو میرے گھر کی ساری رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتیں بے برکتی میں بدل جاتی ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایک ایک کر کے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پھر کاروبار میں آئیں گے، پھر اور چیزوں میں انشاءاللہ آئیں گے۔ انسان مل جل کے رہتا ہے، انسان اداروں میں بھی رہتا ہے، چھوٹے ادارے بھی ہوتے ہیں، بڑے ادارے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے خاندان بھی ہوتے ہیں، بڑے خاندان بھی ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں انسان اکیلا نہیں ہوتا، مختلف لوگ رہتے ہیں۔ چلیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا گھر اس میں برکتیں آئیں، میرے خاندان اس میں برکتیں آئیں، بے برکتیاں نہ آئیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ پہلا سبب اختلاف، انتشار، لڑائیاں، جھگڑے، کھینچتانیاں، قطع رحمیاں، یہ برکتوں کا ایسا صفایا کر دیتی ہیں۔ ساری دنیا کی راحت کے اسباب میرے گھر میں ہوں، میرے خاندان والوں کے پاس ہوں، لیکن کیا ہو؟ دل جڑے ہوئے نہیں، قطع رحمیاں ہیں، اختلاف ہے، انتشار ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ بس یہ ایک ہی سبب ساری خوشیوں کو جلانے کے لیے اور ساری راحتوں کو برباد کرنے کے لیے ایک سبب یہ کافی ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ نے حدیث سنی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے کہ میں امت کو یہ بتا دوں لیلۃ القدر کی تاریخیں کیا ہیں، متعین کر کے بتا دوں۔ دیکھا دو آدمی جھگڑے کر رہے ہیں، ذرا تصور کیجئے، کون سا دور ہے؟ خیر القرون کا دور۔ کون سی جگہ ہے؟ مدینہ منورہ۔ ان آبادیوں میں کون لوگ بستے ہیں؟ صحابہ اکرام۔ اور اس سب کو چھوڑیے، وہاں کون سی ہستی موجود ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کون محمد الرسول اللہ؟ جن کے بارے میں یہ کہا کہ وما کان اللہ، کیا ہے، ان یعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ امت پر
عذابوں سے امان کے دو بڑے سبب، ایک حضور علیہ السلام کا وجود، ایک کثرت امت کا استغفار کر رہا۔ حضور علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں، جھگڑا، دو آدمی جھگڑ لیں، اس جھگڑے کے اثر حضور علیہ السلام پہ بھی ہوتا ہے اور آپ بھول جاتے ہیں، آپ وہ بھول جاتے ہیں۔ تو میرے گھر میں جب جھگڑے ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کیا بھول آئے گی، کتنی حقیقتیں میں بھولوں گا، کتنے فیصلے میرے غلط ہو جائیں گے، کتنی باتیں میں بھٹک جاؤں گا، کتنی حقیقتیں مجھ سے پوشیدہ ہو جائیں گی جب میرے گھر میں جھگڑے ہو۔ یہ جھگڑا ہے، یہ اختلاف ہے۔ اور ایک روایت تو اتنی عجیب ہے، لا تنزل الرحمہ علی قوم فیہم قاطع رحم، جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا ہو، والے نہیں والا ہو، اس قوم پر رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ بیہقی کی روایت۔ جس قوم میں رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہو، قطع رحمیاں کرنے والا ہو، جھگڑنے والا ہو، اس ایک کی وجہ سے وہ نیک لوگوں پر بھی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ قوم، پھر جس گھر میں ہر شخص ہی لڑ رہا ہو، میاں بیوی سے لڑ رہا ہو، بیوی جو ہے شوہر سے لڑ رہی ہو، بچے بچوں سے بچے آپس میں لڑ رہے ہوں، کہاں سے آئے گی ہمارے گھروں پہ اللہ کی رحمت؟ ایک بھائی کی دوسری بہن سے نہیں بن رہی، اس بہن کی چھوٹی کی بڑی سے نہیں بن رہی، کہ پھپھی سے نہیں بن رہی، ممانی خالہ سے نہیں بن رہی، یہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہا، وہ ان سے ملنا نہیں چاہ رہا، یہ ان کے گھر نہیں جائیں گے، وہ ان کے گھر نہیں آئیں گے۔ ایک یہاں کیا کہا؟ جس قوم میں پوری قوم نیک ہے، سب کے دل صاف ہیں، ایک آدمی ایسا آ گیا۔ یہ ہیں وہ غیبی اسباب جنہوں نے ہماری خوشیاں چھین لیں۔ ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایک ہوتی ہے رحمت اور اس کی ضد ہے لعنت۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، تم قطع رحمیاں کرو گے، ہماری لعنتیں برسیں گی، ہماری رحمتیں نہیں برسیں گی، ہماری لعنتیں برسیں گی۔ پھر تم صف اول کے نمازی بھی ہوگے، شب بیدار بھی ہوگے، لیکن سبب وہی اختیار کیا ہے۔ بخاری شریف میں عجیب واقعہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ فقراء ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہیں، حضور کے در پہ آئے ہوئے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ بھائی من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث، اگر آپ کے گھر میں دو بندوں کے کھانے کی گنجائش ہے، تیسرے کو بھی لے جائیے، تھوڑا کم کھا لیے گا۔ آپ کے گھر میں دو بندوں کا کھانا ہے، آپ ایک مہمان ساتھ لے جائیے۔ آپ کے گھر میں چار کا ہے، آپ پانچواں ساتھ لے جائیے۔ پانچ ہیں، چھٹا ساتھ لے جائیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حسب توفیق صحابہ لے گئے۔ یار مووی نہیں بنائی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حسب توفیق سب لے کے جا رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 3 مہمان ساتھ لے گئے، گھر لے گئے۔ 3 مہمان ساتھ لے گئے اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر تو یار غار ہیں، ہر وقت کے رفیق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے ہو رہے ہیں،
آپ کے ساتھ چلے گئے، کہہ کے چلے گئے کھانا کھلا دینا، گھر والوں سے کہہ کے چلے گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں اور ملاقات لمبی ہو گئی، آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی کھا لیا، تاخیر سے گھر آئے، آ کے اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ مہمانوں کو کھانا کھلا دیا؟ نہیں، اہلیہ کہتی ہیں آپ کہاں چلے گئے، اتنی تاخیر کیسے کر دی آپ نے، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیران ہو گئے، کیا مطلب مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک تم نے کھانا نہیں کھلایا؟ بیٹے ڈر کے مارے چھپ گئے، خیر نہیں آج مہمانوں کی کھانا نہیں کھلایا۔ بیٹا ڈر کے مارے چھپ گیا۔ اس لیے بھائیو ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ آج کل تربیت اولاد میں ایک بات کہتی جاتی ہے کہ بس جی ایسے میٹھے بن جاؤ کہ آپ اولاد پہ کوئی غصہ ہی نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات۔ ابو بکر ہیں، روب ہے گھر میں۔ دیکھیے ہمارے استادوں نے ہم نے کتابوں میں پڑھا، آپ کی برکت سے بات ذہن میں آئی کہ جس غصے کے پیچھے اخلاص ہوگا اس غصے سے کبھی بگاڑ نہیں آئے گا۔ ہمارے غصے تو اپنے نفس کے لیے ہوتے ہیں، اخلاص بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی۔ کوئی ایک ہو نا کاپی لے کے رکھا کرے، مجھے بہت سارے مضامین ذہن میں آتے ہیں تو ہم اس کی فہرست کہ کبھی پھر یہ بھی بیان کریں گے۔ ایک کتاب ہے نیت اور تعلیمات نبوی، اخلاص کی طاقت کیا ہے، جیسی نیت ویسی، اتنی بڑی طاقت ہے اخلاص، اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو بڑوں نے بڑی اچھی بات سمجھائی، جس غصے کے پیچھے اخلاص ہوگا، خیر خواہی ہوگی، اس غصے پر انشاءاللہ اولاد بھی نہیں بگڑے گی اور انشاءاللہ شاگرد بھی نہیں بگڑیں گے۔ جس پہ غصے کے پیچھے نفسانیت ہوتی ہے، پیسے پہ غصہ آ رہا ہے، عجیب بات ہے، بچہ نماز نہیں پڑھ رہا غصہ نہیں آ رہا، طبیعت مچل نہیں رہی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا روب دیکھیے۔ میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کسی ایک چیز کو معیار بنا لیں، آپ یہاں سے یہ سیکھ کے جائیں کہ روب کرنا ہے، نہیں بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کب غصہ، کب نرمی، کب سختی، مریض الگ ہے، مرض الگ ہے، علاج الگ ہے، یہ بہت مشکل۔ تنبیہ چلیں یہ ایک اور چیز لکھیے گا، اللہ نے توفیق دی، میں بہت ساری حدیثوں سے یہ جمع کیا، آتا کچھ نہیں ہے، سچ بات عرض کر رہا ہوں، لیکن جمع کیا کہ حضور علیہ السلام کا انداز تنبیہ کیا تھا۔ یہ بہت وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، کس کو کس انداز سے کس غلطی پر کتنا کیسے تنبیہ کیا کرتے تھے۔ اب اس مضمون کو لے کے چلیں تو کئی ہفتے اس پہ چاہیے، انتہائی اہم مضمون ہے۔ ہماری کبھی بیجا نرمی اولاد کا، نسلوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، کبھی بیجا سختی غلطی کر دیتی ہے۔ اچھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے، بیٹا چھپ گیا ڈر کے مارے، اور آدھے کا یا غنصر فجدع وسب، سخت الفاظ کہے اس کو۔ مہمانوں پہ بھی غصہ ہو، مہمانوں پہ غصہ ہو، کلو لا ہنیئا، کھاؤ جل۔ مہمان بھی مہمان تھے کہ نہیں کھائیں گے ہم، بخاری کی روایت۔ اب ایک بات آپ سے عرض کروں، چلیں یہ بھی لکھیے، سالوں کے بعد مجھے یہ علم ملا، اپنے بزرگوں کی ایک کتاب میں ایک دعا پڑھتا تھا، یا اللہ جمعیت ظاہری اور باطنی نصیب فرما۔ سالوں میں تلاش میں رہا یہ جمعیت ظاہری اور باطنی ہوتی کیا چیز ہے۔ پچھلے چند سالوں میں حجت اللہ البالغہ میں عجیب مضمون ملا، جب دل کی صفائی ہوتی ہے تو دل کے مقامات ہیں، ایک مقام جمعیت ہے،
شاہ صاحب اس ہندوستان پاکستان کے محسن عظیم ہیں، بلکہ امت مسلمہ کے محسن ہیں. چلیں یہ بھی لکھیے، میرا ارادہ تھا ان نشستوں میں میں امت کے محسنوں کا بھی تعارف کراؤں. ہم یہ جانتے ہیں بلب کس نے ایجاد کیا، پنکھا کس نے ایجاد کیا، ہم نہیں جانتے ہیں حدیثیں کس کے ذریعے سے ملی، دین کیسے پہنچا، کن کی قربانیوں سے پہنچا، آج ہم کن کی قربانیوں سے کلمہ گو ہیں، آج کن کی قربانیوں سے مسجد آباد ہے. تو امت کے محسنوں کو بھی انشاءاللہ. تو شاہ صاحب نے یہ لکھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دل کی یہ کیفیت دیتے ہیں اس کو 5 انعام دیتے ہیں. وہ انعام عجیب انعام ہے. ایک عرض کر، اس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے. جہاں غلطی ہوئی فوراً دل میں الارم بجتا ہے، غلطی کر بیٹھے ہو. کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے یہ، دل کی بیداری ہے. آج تو گھنٹوں کی غیبت کے بعد ایک بار خیال نہیں آتا کہ یا اللہ یہ کیا کر بیٹھا. بات سے بات یاد آئی، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کے بارے میں یہ کہہ بیٹھے، اس کی حالت بہت قابل رحم ہے. اوہو، ایک دم خیال آیا یہ میں نے کیا کہہ دیا. دیر تک استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا. تو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے، موقع ملا تو دکھاؤں گا حدیثوں میں. جی حضرت عمر بہت سخت تھے. ارے سخت تھے، لیکن جہاں احساس ہو جائے پھر معافی مانگتے ہوئے دیر نہیں تھی، اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے دیر نہیں تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فوراً اعتراض، سمجھ آ گئی بات، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. اور حالانکہ قسم کھا بیٹھے تھے، اپنی قسم توڑتے، قسم کھا بیٹھے تھے میں نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں. اور حکم بھی یہی ہے کہ کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے جس میں قطع رحمی ہے، گناہ ہے، اپنی قسم کا کفارہ دے اور نافرمانی نہ کرے. اب سنیے جو میں جس بات کے لیے میں نے یہ قصہ سنایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اب جو کھانا کھانے بیٹھے تو کہتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِن لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْ. اللہ کی قسم، جو لقمہ اٹھاتے، ایک لقمہ اٹھا کے کھانا کم ہونا چاہیے، اس سے ڈبل کھانے میں اضافہ ہو جاتا. جو لقمہ اٹھاتے اس سے ڈبل کھانے میں اضافہ ہوتا، جو لقمہ اٹھاتے اس سے ڈبل. اور کیا برکت ہوگی. ایک تو ہوتا ہے نا یار ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگ نہیں رہا. انہوں نے بھی محسوس کیا، اہلیہ نے بھی محسوس کیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا یا اخت بنی فراس ما ھذا، اللہ کی بندی یہ کیا ہے، یہ کیسے یہ کھانا بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کیا ہے. وہ کہتی ہیں لا وقرۃ عینی لہی الان اکثر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اپنی ایک کتاب میں نے کہا بیوی شوہر کو کیسے مخاطب کرے. بیوی کہہ رہی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اچھا یہ تھا، میں نے حدیثوں سے جمع کیا. صحابہ کی بیویاں کیا گھر کچے تھے، لوگ بہت اچھے تھے، محبتیں تھیں، پیار تھا، اپنائیتیں تھیں. وہ کہنے لگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ تو بہت بڑھ رہا ہے. ابو بکر نے کھایا، گھر والوں نے کھایا. یہ عجیب دیگچی ہے. مہمان آئے ہوئے تھے، ایک قبیلہ آیا ہوا تھا جس سے صلح کا معاہدہ ہوا تھا. تو وہ حضور اسلام کے پاس، آج کل مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکرات کرنے آیا تھا، اپنی معاہدے کی مدت بڑھانے کے لیے آیا ہوا تھا. کتنے لوگ تھے وہ؟ روایت کے اندر الفاظ ہیں
کہ اتنے لوگ تھے کہ ان مہمانوں کو حضور علیہ السلام نے 12 مہمانوں پہ تقسیم کر دیا تھا. اب ہر ایک کے ساتھ کتنے تھے کچھ نہیں پتا، کہا ان سب نے اس میں سے کھایا، کھانا ختم نہیں ہوا. صلہ رشتے جڑے، جھگڑا ختم ہوا، کھانوں میں برکت، گھر میں برکت. آج پتہ نہیں کس کس طریقے سے برکتیں اٹھتی ہوں. تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں بھی توفیق دے دے. اپنی سی پوری ہم کوشش کریں، انشاءاللہ ہم قطع رحمی کے گناہ سے بچیں گے. بہت بڑا وبال ہے. اس کے بعد لاکھوں بھی تنخواہ ہو، پھر گھر آباد نہیں ہو پاتا، پھر بیماریاں، پھر صحت میں برکتیں نہیں آ پاتی، پھر کاروبار میں برکتیں نہیں آتی، پھر خوشیاں نہیں آتی. اللہ ہمارے گھروں سے جھگڑوں کو ختم کر. اور ایک حدیث بالکل صریح ہے، من اراد ان یمد فی عمرہ ویبسط فی رزقہ فلیصل ذا رحم. جو یہ چاہتا ہو اس کی عمر میں برکت ہو جائے، لمبی ہو جائے، اس کا رزق وسیع ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو نبھائے، جوڑ پیدا کرے. ایک روایت عجیب ہے ابو داؤد کی، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ دیں. لیکن کون سا گناہ ہے؟ قطع رحمی کا گناہ ہے، چند اور ظلم کا گناہ ہے. اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ملتی ہے. اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے. تو بے برکتیاں پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. بہت بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے، بہت بڑی تواضع چاہیے ہوتی ہے. تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہر رشتہ عذاب بنا ہوا ہے. تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی بڑا نہ ہونے کی وجہ سے، اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے. ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے. ایک بات میں کہتا تھا، پھر مجھے مل گیا. ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مولانا صدیق باندھوی رحمت اللہ علیہ. پھر مجھے ان کا میں بہت عرصے سے ایک بات کہہ رہا تھا، اس دور میں اپنے صحیح ہونے کا فیصلہ از خود نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کا نفس بہت شریر ہے. وہ ظالم کو بھی یہ دکھائے گا کہ تم مظلوم ہو، سامنے والا ظالم ہے. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اپنا معاملہ، اپنا کوئی بڑا ہو، اللہ والا ہو، اپنا معاملہ وہاں رکھے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، کہیں میری ذات سے ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں میری ذات سے ظلم تو نہیں ہو رہا. بہت ساری مرتبہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ہم غلط ہیں. کم سے کم انسان 99% میں سے 1% تو یہ سمجھے نا کہ شاید میری غلطی ہو. اب تو ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ 100% میں صحیح، سامنے والا 100% غلط. لہذا نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی کسی بڑے کے پاس جانے کے لیے تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. کچھ اور باتیں عرض کرتا ہوں. تو اب ہمیں یہ رشتے جو ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ان کی قدر بھی کرنی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. کسی نے کہا یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ وٹامنز کی طرح ہوتے ہیں، ان کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے، بڑھاپا نہیں گزرتا. کسی نے کہا کہ کیسی مصنوعی زندگی ہے، یعنی کتنے رشتے، یہ فیس بک پہ اتنے فالوورز، اتنے ہزار میرے فالوورز ہیں، اور واٹس ایپ کے اوپر میں 20-40 گروپوں کا ایڈمن ہوں، ٹویٹر پہ اتنے فالوورز ہیں. اور کہا جب ہارٹ اٹیک ہوا، ICU پہنچے، تو
تو باہر یا بہن کھڑی ہوئی ہے یا ماں کھڑی ہوئی ہے یا بیوی کھڑی ہوئی ہے یا بیٹا کھڑا ہوا ہے، کہاں ہیں وہ سارے؟ کوئی نہیں۔ یہ خونی رشتے بڑی اللہ کی نعمت ہے، کام آتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کہی کسی نے کہ رشتے درخت کے مانند ہوتے ہیں، ہم اپنے مفاد کی وجہ سے، اپنی چھوٹے چھوٹے اختلاف کی وجہ سے، اپنے چھوٹے چھوٹے رویوں کی وجہ سے ان درختوں کو کاٹتے رہتے ہیں، آخر ہم خود گھنے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو تعلقات ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کام صرف پیسہ نہیں آتا۔ آج کیوں ہر شخص وہ ہے کہ ہر شخص تنہائی محسوس کر رہا ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا روگ ہے کہ یہ سمجھنا کہ میرا کوئی خیر خواہ نہیں۔ یہ بہت اذیت ناک چیز ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی بھلا چاہنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی خیر خواہی کرنے والا نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی بات یاد آئی، جاپان یا کہیں گئے، مولانا کہنے لگے کہ میں حیران رہ گیا، سڑکیں اتنی زبردست، دنیا کی ریل پیل ہے، خودکشیاں سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ کہنے لگے میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو عجیب بات سامنے آئی، کہنے لگے لوگ کہنے لگے یہاں تنہائی ہے، تنہائی۔ اگر بیوی بھی ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ میری خیر خواہ ہے یا اس کا کسی اور سے تعلق۔ یہ کتنا بڑا سکون ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں اللہ پاک اگر مصیبت بھی دیتے ہیں اس میں بھی بہت ساری راحت کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہوا اور بیماری میں اس کا کوئی خیر خواہ، اس کا کوئی اپنائیت، اس کی کوئی حوصلہ بڑھانے والا نہیں ہے، تو اس کی وہی بیماری اس کے لیے دو چند ہو جائے گی، کئی گنا بڑھ جائے گی، اس کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ اور ایک بیماری میں اس کو پتا ہو کہ یار کیسے ماشاءاللہ میرے لیے پریشان ہونے والے موجود ہیں، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہ تعلق اللہ کی بڑی نعمت ہے، آرام سے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کو نوٹ کریے گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جب زبان کھلتی ہے نا تو پھر مسئلے خراب ہی ہوتے ہیں۔ ہر چیز شکوہ اعتراضات یہ کرنے کے نہیں ہوتے۔ جتنا زیادہ صرف نظر، درگزر، اعراض، چشم پوشی ہے تو رشتوں کے لیے برداشت کرنا پڑتا۔ کسی نے کہا کہ جوڑنا سیکھیے، توڑنا ہی۔ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہوتی ہیں، جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد ہوتی ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں الحمدللہ پورے ملک سے علماء آتے ہیں تخصص کرنے کے لیے بھی۔ تو کئی سال پہلے کی بات ہے، ہم چاہتے تھے کہ عملی زندگی سیکھیں، تو میت کو نہلانا یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ آخرت کا بہت ثواب کا بہت بڑا کام ہے۔ تو یہاں جو الیاس بابا ہوتے تھے، ہم نے ان کو بلوایا کہ آپ ہمارے طلباء کو یہ سکھا دیجئے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے طلباء نے مجھ سے ایک سوال کیا، آپ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے بڑی موتیں دیکھی ہوں گی، آپ نے اچھی موت کس کی دیکھی؟ تو اس غسال نے یہ کہا، نرم مزاج لوگ، رشتوں کو، تعلقات کو نبھانے والے لوگ، میں نے ان کی موتیں بہت اچھی دیکھی۔ بلکہ مجھے ایک روایت میں نے اس کتاب میں لکھی ہے، الفیء علی ذی الرحم الظالم۔ انشاءاللہ کبھی یہ بھی ظالم رشتہ دار کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا، اس سے موت اچھی آتی ہے۔
یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک موت کے وقت خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، موت آسان ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا، ہم اپنے زندہ مسائل، ہمارے مسائل گٹر ابلنا، ہمارے مسائل فلاں مسائل فلاں مسائل، چلیں کبھی عرض کروں گا کہ ہمارے زندہ مسائل 5-6 ہیں: اچھی موت، قبر کا مسئلہ، میدان حشر کا مسئلہ، اعمال نامے کا مسئلہ، حساب کتاب کا مسئلہ، یہ ہیں ہمارے مسئلے۔ اور کبھی قرآن حدیث سے انشاءاللہ جمع کریں گے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے دے کہ اچھی موت کے اسباب کیا ہیں، قبر کی زندگی اچھی راحت سے گزر جائے اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو ایک بات یہ عرض کی کہ رشتے کام آتے ہیں، اور ایک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جی آتے ہیں بس ہو جائیں گے، معاملات صحیح ہو جائیں گے، نہیں، زندگی ہی میں رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ کہا کہ رشتوں کی قدر زندگی میں کر لیجئے، پھر تصویریں کمی کو پوری نہیں کر سکتی۔ میاں بیوی جھگڑتے رہے ساری زندگی، بعد میں میاں بیوی کی تصویریں لے کے دیکھ رہے ہیں، بیوی شوہر کی تصویریں، بیٹے ساری زندگی باپ کو ستاتے رہے، بعد میں تصویریں دیکھ دیکھ کے رو رہے۔ یہ تصویروں سے پھر وہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا کہ ایک ایک کر کے سب کو مر جانا ہے، پیچھے حسرتیں رہ جائیں گی، یادیں رہ جائیں گی، افسوس رہ جائے گا، کاش ایسا نہ کرتے۔ کسی نے کہا کہ ایک مرنے والے انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ اس کے غم میں کتنا روئے، لیکن ایک زندہ انسان مرتے دم تک یاد رہتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنا رلایا۔ تو زندگی میں ہر ایک دوسرے رشتوں کو رلا رہا ہے، اور جب وہ اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو پھر دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم نے اپنی تدریس کا عمل شروع کیا تو 96-97 کی بات، تو ایک پائلٹ وہ پڑھنے کے لیے آئے، ان کی زندگی بدلی۔ ہمارے شروع کے طلباء میں یہ تھے، بڑی عمر تھی، میاں بیوی کے تعلق خراب ہو گئے تھے، پھر ان کا انتقال ہوا، ہمارا جانا ہوا کشمیر۔ تو بات سامنے آئی، بیوی کہنے لگی جس وقت مجھے یہ خبر آئی کہ اس کا انتقال ہوا ہے، میرے دل کا سارا غبار، ساری نفرت ختم ہو گئی۔ یقین جانے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے، موت کے وقت کہتے ہیں یار معاف کر دیتے، یار مل لیتے، تھوڑا سا تو مسئلہ تھا۔ ایک ایک کر کے سب چلے جائیں گے، حسرتیں ہوں گی، افسوس ہوگا، یار چھوڑ دیتے۔ کسی نے کہا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو جائیں، ہم ملنا ترک کر دیتے، پھر ذہن میں یہ ہوتا ہے ہاں ابھی بس تھوڑا سا حالات صحیح ہو جائے نا پھر مل لیں گے، ابھی تھوڑا سا، اس تھوڑے تھوڑے کے اندر حالات کیا معمول میں آئے، لوگ زندگی سے چلے جاتے۔ اچھا پھر پیچھے کیا ہے؟ اب اس کے بعد چند تعزیتی جملے کیا اس کمی کو پورا کر دیں گے؟ اس سے وہ کمی پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ایک فقیر نے ایک مالدار آدمی سے کہا اگر میں تمہارے گھر میں مر جاؤں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی نے کہا تمہیں کفن دوں گا، تمہیں دفناؤں گا، اس پہ جو خرچہ آیا وہ برداشت کروں گا۔ فقیر نے کہا میں ابھی زندہ ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، ابھی دے دو، جب مر جاؤں ننگا دفنا دینا۔ انہوں نے کہا یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی داستان ہے، جب تک زندہ ہوں تو ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، اور مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ میں کفن کا بندوبست میں کر لوں گا، میں قبرستان میں یہ کر دوں گا، میں وہ چارپائی مسجد سے میں لے آؤں گا۔
ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، مرنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مرحوم کیوں کیسے مر گئے. یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ مجھے سالوں لگے جمع کرتے ہوئے. یہ واقعی ہماری کہانیاں ہیں، یہ ہمارے رویے ہیں، یہ ہماری طرز زندگی ہے. ہم قبرستان میں چلتے ہوئے بڑی احتیاط سے پاؤں رکھتے ہیں کہ قبر کی بے احترامی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، مگر زندگی کی دوڑ میں رشتوں کو پاؤں تلے روند رہے ہوتے. کسی نے کہا رشتے تو ہمیں اسی دن مل جاتے ہیں جس دن ہم اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن ان رشتوں کی محبت جب ملتی ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر باپ بھی یاد آتا ہے، پھر بیٹا بھی یاد آتا ہے، پھر بیوی کہتی ہے شوہر بھی بہت اچھا تھا، نہ ہونے سے تو بہت اچھا تھا. تو بس اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے. آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے، جس برکتوں کی خوشیوں کی تلاش میں ہم ہیں، ہم اپنے ہاتھوں ہی سے ان برکتوں کو ختم کر رہے ہیں، اور بے برکتی کا اور محرومی کا اور خوشیوں کے سب ختم ہو جانے کا اور راحتوں کے چھن جانے کا بڑا سبب لڑائی، جھگڑا، اختلاف اور قطع رحمی ہے. اس لیے آپ حیران، اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اللہ سے ڈرو اور رشتوں سے ڈرو. اللہ اکبر، اللہ سے ڈرو اور رشتوں سے ڈرو، کہیں کسی رشتے کی حق تلفی نہ ہو جائے. اللہم انی اعوذ بک من ان یدعو علی رحم قطعت. اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں نے کسی رشتے کی حق تلفی کی اور اس کی بد دعا مجھے لگ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے. اچھا، تو آج ایک سبب ہوا، اجتماعی زندگیوں میں جو برکتیں اٹھ جاتی ہیں تو جتنا زیادہ جوڑ ہو. اچھا، جوڑ کے اسباب ہیں. بہت سالوں پہلے ہم نے یہاں نشستیں شروع کی تھیں، باہمی تعلقات اور نبوی تعلیمات، وہ بنتے بنتے کتابیں بن گئیں. جھگڑوں کے اسباب کیا ہیں؟ پھر ہم نے الحمدللہ کئی مسجدوں میں نشست کرائی، میراث کے جھگڑوں کے اسباب کیا ہیں، فیملی کے جھگڑوں کے اسباب کیا ہیں، رشتوں کے جھگڑوں، خاندان کے جھگڑوں کے اسباب کیا ہیں. تو انشاءاللہ یہ اسباب بھی نبوی تعلیمات کی روشنی میں سامنے آتے رہیں گے. آج ایک سبب آ گیا، ہم انشاءاللہ پہل کریں، اور جہاں ہم سمجھیں کہ ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم سے حل نہیں ہو رہا، تو پھر ہم کسی اللہ والے کے دارالفتہ چلے جائیں. ہم کہیں کہ بھائی ہم جوڑ چاہتے ہیں، یہ ہماری کنڈیشن ہے، یہ ہمارے حالات ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے، میری غلطی ہے تو میں انشاءاللہ معافی میں پہل کر لوں گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط نہیں ہوں تو آپ انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے، اور آپ پرسکون ہو جائیں گے. یہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم اس قطع رحمی کے وبال سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ، آج کی اس مجلس میں ہم نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم قطع رحمی نہیں کریں گے. اے اللہ ہم آپس میں لڑائی سے، جھگڑوں سے، نفرتوں سے اے اللہ بچیں گے. اپنے گھر کے ماحول کو بھی، اپنے خاندان کے ماحول کو بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یا اللہ ہم جوڑ اور جوڑنے والا مزاج پیدا کر کے جوڑنے کی کوشش کریں گے. اے اللہ تو ہمارے لیے آسان فرما دے. بہت مشکل ہوا ہے یا اللہ، ہر گھر نفرت کا دا بنا ہوا ہے، خونی رشتے الگ ہیں، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، جس کی نحوستیں ہم بھگت رہے ہیں بے برکتیوں کی صورت میں اور بیماریوں کی صورت میں. اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اور یا اللہ ہمارے لیے رشتوں کا نبھانا اور صلہ رحمی، اے اللہ تعلقات کا نبھانا تو ہمارے لیے آسان فرما دے. ہمارا شمار قطع رحمی کرنے والوں میں نہ فرما، اور یا اللہ صلہ رحمی کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے گھروں میں محبتوں کو عام فرما، نفرتوں کو ختم فرما. اے اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں
اے اللہ شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، ہمارے والدین، رشتہ دار، عزیز اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ برحمتہ۔